میرے خیال میں ہمیں رائٹ. یہ بھولنا نہیں چاہیے. دو چیزیں میں کہنا چاہوں گی جلدی سے ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. ایک تو یہ کہ امریکہ ظاہر ہے خطے میں اس وقت ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ایسے خاطر خواہ کوئی تیل ہے اور ریسورسز ہیں جو ہم ان کو جو ہم پیش کر رہے ہیں امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز وغیرہ. لیکن مشرق وسطیٰ کا تو یہ ہے نا کہ آئل ہے, گیس ہے, بڑا پرانا ایک یہ ایک رابطہ ہے. لیکن ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے ایک سیکنڈری اس کی امپورٹنس رہی ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان. اب جو کریکٹ. ہے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے, پہلے تھی جب عمران خان گئے تھے اور ٹرمپ ملے تھے اس وقت بات ہو رہی تھی افغانستان سے امریکی فورسز کی وڈرال کی. دیٹس رائٹ. بالکل اب بالکل. امریکہ چاہ رہا ہے کہ کچھ اپنی پریزنس لسننگ پوسٹ وغیرہ, شاید اس لیے اس کو بگرام چاہیے, اس لیے اس کو ایک دھکا دینا ہے طالبان کو, وہ چاہیے. وہ خود تو دینے آئے گا نہیں, اب اس کے ہاں. لیے ہماری فوج ہی کوئی آؤٹ سورس کرے گا لڑنے کے لیے. تو ایک تو یہ کام ہے, دوسرا یہ ہے مشرق وسطیٰ. تو اس لیے کسی کام کے بہانے ہماری جو ہے وقت جو ہے وہ پھر سے ہم نظر میں آ گئے ہیں وائٹ ہاؤس کے. بالکل. میں اسی غزہ کا, آپ نے مشرق وسطیٰ کی بات کی ہے اور غزہ کے حوالے سے انٹرنیشنل فورس کی ٹونی بلیئر نے بھی ایک پلان کوئی مبینہ طور پہ پیش کیا ہے کہ انٹرنیشنل فورس کیا یہ بن پائے گی. اسرائیل کو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی عائشہ, جہاں تک میری ناقص رائے ہے. بڑا مشکل ہے کہ وہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فورس کو اپنے عقب میں پوسٹ ہونے دے. دیکھیے جی, جب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہوں. اور ان ساروں کی موجودگی میں, ہوں. تو میرے خیال میں صبر کریں, ایک اور پروگرام کا انتظار کروں میں بھی اور آپ بھی رائٹ. نیا دور کے ساتھ, کیونکہ اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. ابھی تو کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے, ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں. رائٹ. میں تو بلکہ ایک دوست سے ہنس رہی تھی آج, میں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ نوبیل پیس پرائز کا وہ کوئی اس کا سمبل شمبل کوئی ہوتا ہے, کوئی اس کی بت شوت ہوتا ہے جو پرائز دیتے ہیں. تو میں نے کہا ایک کوئی کسی مارکیٹ سے بنوا کے دے دو ڈونلڈ ٹرمپ کو, تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ ان کو کوئی نوبیل پرائز ٹائپ کی چیز مل گئی ہے. اچھا, کیونکہ مجھے یاد وہ آیا یہ وہ اس طرح کے سٹارز ہیں جو کہ نواز شریف نے جنرل بٹ کے لیے منگوائے تھے راجہ بازار پنڈی سے. ہاں تو ہاں, تو راجہ بازار پنڈی سے کوئی نوبیل پیس پرائز کا کوئی سمبل جو ہے نا وہ ان کو دے دیں, کیونکہ یہ ڈیسپریٹ ہے. انڈیا پاکستان مڈل ایسٹ یوکرین کہیں کچھ کر سکیں, کچھ دکھا سکیں. تو اب نیتن یاہو کتنا مانیں گے, کیا ڈیٹیلز ہیں. میں نے جیسے آپ سے ایک دن پہلے آپ کا جو پروگرام تھا اس میں یہی عرض کی تھی کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, چاہے تمام مسلمان افراد چلی جائیں. اب اس میں ہوگا, دیکھیں کون کون جائے گا. اگر پاکستان کا رول ہے تو پاکستان کے لیے رسکی بھی رہے گا. یہ مت بھولیں کہ یہ کوئی بڑی آسان کام ہوگا, کیونکہ وہاں غازنز ہیں, وہاں وہ فلسطینی ہیں جن کے لیے وہ گھر ہے. اور جو نیا معاہدہ جو بھی ہوا ہے اس میں غازہ سے ان کو نکلنا پڑے گا. حماس کے پاس جو ہے جو ابھی ہاسٹیجز ہیں اسرائیلی وہ واپس کروانے کی بات ہو رہی ہے, وچ مینس کہ حماس کو دھکا یہ فورس جا کے دے گی. اب جب دھکا دے گی تو وہ فائٹ بیک ہوگا. اسرائیلی سیٹلرز ہیں, کوئی ان کو مارے گا, پھر وہ واپس ماریں گے. تو یہ جو افواج جائیں گی کس کی ذمہ داری کون لے گا. اس کی ذمہ داری کون. چونکہ ہم مسلمان فوجیں افواج ہوں گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب فلسطینیوں کی ذمہ دار ہیں. تو صحیح. اگر یہ وہی ہونے جا رہا ہے کہ جو جارڈن میں 1960 سیونٹیز میں ہوا تھا, ہاں. جس میں 3,000 فلسطینیوں کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, کیونکہ وہ ریبیل کر رہے تھے جارڈینین بادشاہ کے خلاف. تو انہوں نے جو پاکستانی
فوج وہاں گئی ہوئی تھی، ان کو کہا تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق بھی تھے وہاں، بریگیڈیئر ضیاء الحق، اس وقت جنرل ضیاء الحق نہیں تھے، انفیکٹ میجر جنرل ان کمانڈ اس فورس کے کوئی اور تھے، لیکن بریگیڈیئر ضیاء الحق کو کہا گیا کہ تم کرو، کیونکہ انہوں نے کیا. تو یا تو آپ ماریں گے، لیکن اس میں پھر اس کے اپنے ریپریکاشنز ہوں گے، شیعہ سنی فساد، بالکل ہمارے اپنے ہاں ایتھنک فساد. تو یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ مشکل چیز ہے. بہت کمپلیکیٹڈ ہے جی، کوئی اور شک نہیں. مجھے یاد آیا آج کی جو ملاقات ہے، بے شک ہمارے ہاں لوگ تالیاں بجائیں، لیکن مجھے ایک اور چیز یاد آئی. میں اتفاق دیکھیں کہ میں گوئٹے مالا میں ایک بشپ کا مرڈر ہوا تھا، پولیٹیکل مرڈر، تو اس پہ کتاب پڑھ رہی تھی، اور اس میں نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے آئزن ہاور کے زمانے میں کس طرح لیفٹسٹ پرو پیپل موومنٹس کو بالکل ختم کروایا، وہاں کی فوج کو جو ہے وہ ہالہ شیری دی، اور ان کے تھرو لوگوں پہ ظلم و ستم ہوا. بلکہ یہ کہ چونکہ ان لائک پاکستان، گوئٹا مالا وغیرہ لیٹن امریکہ میں جو چرچ ہے وہ پرو پیپل ہے. جی ہمارے ہاں تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جو رائٹ ونگ مسجد اور مدرسہ ہے، تو وہاں چرچ از پرو پیپل. تو اس میں بشپس کا قتل کیا گیا. تو کس طرح ایک اتھارٹیرین سسٹم کو انکریج کیا. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی ریپریکاشنز ہیں کہ اگر ہم رائٹ. استعمال ہوں گے تو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تقویت ملے گی، نہ کہ پارلیمنٹ کو اور نہ ہی اس کے پیپلز ریپرزینٹیو کو. رائٹ رائٹ، بہت اہم آپ نے یہ نقطے اٹھائے ہیں. اور ایک چلتے چلتے فائنل میرا جو آپ سے کوشچن ہے وہ یہ کہ اس کی ڈومیسٹک امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں عائشہ، جب اس طرح کی ہائبرڈ نظام جو ہے وہ اس کو تائید مل جاتی ہے، امریکہ، سعودی عربیہ، چین، تو ظاہری بات ہے پھر یہ ڈومیسٹکلی تو میرے خیال سے، خیر آپ یہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں، دہرائی جائے گی بات کہ جمہوریت کو بھول جائیں 8-10 سال کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں امیڈیٹلی مختصراً کیا ہوں گے؟ کیا یہ نظام جو چل رہا ہے پاکستان میں اور مضبوط ہو جائے گا؟ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹیرین سسٹم ہے، جی جو کہ ڈاکٹر محمد وسیم کہتے ہیں، جی وہ بالکل تقویت اس کو ملے گی. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کے ناظرین کو بھی دیکھنا چاہیے مہدی حسن نے کا انٹرویو خواجہ آصف سے، جس میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں کون ڈیسیژن لیتا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے یہاں ہائیبرڈ سسٹم ہے. تو انہوں نے کہا جی ہائیبرڈ سسٹم میں مطلب کہ آپ اور فیلڈ مارشل جو ہے کٹھے لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، وی ایگری ٹو ڈس ایگری. تو ان کا اس ہاں کو جواب نہیں تھا. بات یہ ہے کہ مطلب کہ ہم ہائیبرڈ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کے ساتھ زیادہ طاقت پکڑ گئی ہے، زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. اینڈ نیچرلی جب اور اسپیشلی جب بھی ویسٹ سے، اسپیشلی یونائٹیڈ اسٹیٹ سے کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں اتھارٹیرینزم جو ہے وہ پنپتی ہے. رائٹ ونگ اور اتھارٹیرینزم دونوں یہ پنپتی ہیں امریکن پارٹنرشپ میں.